السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، وطن پر جان نثار کرنے والے جو ہمارے آج کے جو سپاہی ہیں، آج ان کا دن منایا جا رہا ہے۔ فرض کی راہ میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور ان کی بے شمار کامیابیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ شہر قائد کے وہ بہادر جوان، پولیس اہلکار، آج یوم شہدائے سندھ پولیس کا دن منایا جا رہا ہے اور بہت سی تقریبات منعقد کی گئی ہیں، ریلیاں نکالی گئی ہیں اور وہ تمام لواحقین جو ان شہداء کے لواحقین ہیں ان سے ملاقاتیں کی گئی ہیں، ان کے مسائل سنے گئے ہیں اور ان کے مسائل کی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں۔ آج شہر قائد میں جو امن و امان ہے وہ انہی شہداء کی قربانیوں کے مرہون ملت ہے۔ اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ آج ہم ان بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کراچی کی عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ نمبر پلیٹس کی جو تاریخ تھی اس میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ یوم آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ہر گلی، ہر محلے میں، ہر موڑ پر جو اسٹالز کے سجنے کی ایک روایت ہے وہ قائم ہو چکی ہے اور پرچموں کی بہار ہے، رنگ برنگی جو چوڑیاں ہیں وہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہرا اور جو سفید رنگ ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ جوش و خروش اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ گورنر سندھ نے بھی بڑا آج اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم پر توجہ دی جائے تب ہی قوم ترقی کی جائے گی، جبکہ میئر کراچی کا دعویٰ بھی سامنے آیا۔ کچھ مختلف خبریں ہیں۔ میئر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ ڈیم ہم نے بنا دیں، اب پانی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ دوسری جانب کے ڈی اے کے معاملات جو ہیں وہ شاید اب سدھار کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کے ڈی اے آصف جان صاحب ایکشن میں آ چکے ہیں۔ کے ڈی اے میں بڑا انکشاف ہوا، جعلی فائلز، جعلی لیز کے جو بے تاج بادشاہ تھے بنانے والے، ان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹرز کے نام کی فہرست جاری کی جا چکی ہے۔ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں اور میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ سید شہزاد اختر صاحب ماہر تعلیم ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ عبدالمتین شیخ صاحب ہیں جو کہ چیئرمین مزدور یونین ہیں اور ایس بی سی اے کے ڈی اے، اور انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ آپ دونوں حضرات کو بہت خوش آمدید کہوں گی میں۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سید شہزاد اختر صاحب آپ سے۔ آج کا دن بہت اہم دن یوم شہداء پولیس کا منایا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں ہی پولیس کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے، لیکن سندھ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا گیا، خراج عقیدت پیش کیا گیا، سب چیزیں ٹھیک۔ وہ لواحقین جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اصل ان کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، پہلے تو سب سے پہلے ان کو واقعی جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا لواحقین، وہ ایک گھر کی خالی کرسی سے ہے نا بہت سارے سوال چھوڑ جاتی ہے شمائلہ۔ تو ابھی بھی یہی ہے کہ ان کے لواحقین جب رہ جاتے ہیں، پولیس میں کافی ریفارم ہوا، ان کے لواحقین کے لیے بھی کافی کام کیا گیا، لیکن ابھی بھی مزید کافی ضرورت ہے اس میں کہ ان کو ایجوکیشن بہت اچھی دی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کے بچوں کو جو ہے وہ جابز دی جائیں، جو کہ پہلے ہوتا تھا، لیکن درمیان میں بدقسمتی سے اسپیشلی کراچی شہر میں ان چیزوں کو ذرا سا پیچھے کر دیا گیا۔ تو ہماری تو یہی گزارش ہوگی کہ شہداء کے بغیر تو مطلب وہ شہداء پولیس میں ہوں، فوج میں ہوں یا اور دیگر ادارے جو کام کرنے والے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، انہی کی جانوں کے نذرانوں کی وجہ سے تو آج ہم یہ آزادی کا لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی جیسے جشن آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس پہ ان شہداؤں کے نام ہی کی مارکہ حق کے نام کر دیا۔ ایجوکیشن نے تو مارکہ حق کے نام سے پورے 1 اگست سے اور 14 اگست تک کے پروگرام بھی مرتب کر دیے۔ بالکل۔ عبدالمتین شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ویسے تو آپ چیئرمین مزدور یونین ہیں، لیکن مسائل بہرحال سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اور کئی گھروں میں، جن شہداء کے گھروں میں جب گھر کا سربراہ، گھر کا واحد کفیل اس گھر سے چلا جاتا ہے، بے شک کہ شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے خاندان والوں کو، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے اور درود پر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ مسلم کے لیے۔ بہن میری بات یہ ہے کہ ملک جو ہے نا ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھی خاصی اس کی آبادی 24 کروڑ سے بھی زیادہ جا رہی ہے،
اس کے اندر ہمارے فوج کے بھی بھائی ہیں، ہمارے رینجرز کے بھی بھائی ہیں، پولیس کے بھی بھائی ہیں، یہ سب اپنی جانوں پہ کھیل کے اپنی نوکریاں کرتے ہیں۔ اور دوسری ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی کوئی شہادت ہو جاتی ہے، کسی اس میں مارا جاتا ہے تو اس کے گھر کا پورے کفیل بنتے ہیں، یہ سمجھیں، اس کو اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس کے گھر والوں کو باہر جا کے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا بھیک نہ مانگنی پڑے، لیکن یہ پریشانی نہ ہو، سمجھیں۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ شہداء بالکل بہت قلیل تنخواہ کے اوپر کر رہے ہیں، ایک قلیل اس کے اوپر جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ جب مقابلہ ہو جاتا ہے تو لازم بات ہے وہ پیچھے تو بھاگ نہیں سکتا، اسے لڑنا ہے، مارنا ہے، شہادت حاصل کرنے، دو چیزیں ہیں۔ اسی طرح فوج کے اندر بھی یہ جو بارڈر پہ کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ کیا تو شہادت ہوگی یا سامنے والے ماریں گے۔ بالکل۔ لیکن گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ ان کو اتنا بینیفٹ دے، ان کو اتنے ان کے اس کے معاملے کو دیکھے معاشی طور پر کہ جو کوئی شہادت دیتا ہے تو اس کو پورے یہ کفیل کے ذمہ دار بنے۔ اب وہ تو مر گیا بیچارہ، وہ تو گیا شہادت لے کے، سمجھے، اب بیچ سے بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے، تو ان کے بعد کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں، جو کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، سمجھے۔ بات یہ ہے کہ ان کو کم از کم یہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری جان چلی جاتی تو ہماری گورنمنٹ موجود ہے ہمارے بچوں کو دیکھنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کے گھر بار کو دیکھنے کے لیے، ماں باپ ہو تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے۔ یہ پوری ایک ذمہ داری کی بات ہے، یہ مطلب یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے اب اس کے گھر کا کون کفیل ہوگا، وہ تو جان دے کے چلا گیا، شہادت بھی لے لی اس نے، سمجھے۔ تو جو ابھی ہم دن جو بنا رہے ہیں، خاص طور پر اس پہ گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کو یا پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے، جو شہادت دے رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک پیکج بنائے، ان کے پروگرام بنائے کہ اگر کسی کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے پورے خاندان کو کس طرح فٹ کریں تاکہ وہ اس کا خاندان جو ہے نا باہر نکل کے ایسا نہ ہو رول پہ رول اللہ ہو، سمجھے۔ یہ ایسا کر دیں کہ اس کے بچے بھی بولیں کہ ہم بھی جا کے شہادت دیں۔ بالکل بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کی متین صاحب، اور بالکل میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ کیا ایک قلیل تنخواہ جو ہے وہ اس کی جان کی قیمت ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جو بھی شخص فورسز میں نوکری کر رہا ہے وہ نوکری تو بہت سی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو جذبہ ہے فورسز کے لیے وہ شاید کم لوگوں میں ہوتا ہے جو فورسز جوائن کرتے ہیں۔ وہ آپ پولیس کا محکمہ لے لیں، سی ٹی ڈی لے لیں، یا ایس یو کا لے لیں، ایس ایس یو کا، مطلب کوئی بھی، یا پھر آرمی لے لیں، کوئی بھی فورسز ہوں، ایسے ہی ہے شہزاد صاحب؟ جی بالکل، جبکہ تنقید بڑی کی جاتی ہے۔ دیکھیں معاشرے میں لازم بات ہے جب اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، شہادت کا جذبہ جہاں موجود ہے پولیس میں، تو وہ تو آج ایک مخصوص دن بنایا گیا، 365 دن میں سے ایک دن بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کے لواحقین تو 365 دن گزارتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جیسے متین صاحب نے کہا کہ ان کے لیے بالکل ایک پیکج رکھنا چاہیے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کم تعداد نہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ آدھی سے زیادہ پولیس جو ہے وہ تو سندھ کی وی آئی پیز کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی ہے، جس کی ایلیٹ کلاس کو، تو بقیہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ کیوں بنتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب وہ بننے کی وجہ ہی معاشرے میں بے حسی کا ہونا وہ ہے۔ تو وہ بے حسی کیونکہ کسی ادارے میں ہوں تو لازمات ہے وہ اپنے شہداؤں کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ جب عام حالات میں جب رج بس جائے لوگوں کے اندر تو اس کا پھر کوئی عمل درآمد ہوتا نہیں ہے زندگیوں پر۔ تو یہ جو جرائم پیشہ افراد جو ہم بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں، اگر اس کے پیچھے بھی تھوڑا سا اگر نظر ڈالیں، بالکل شہداؤں کے لیے ہم جو شہداء ہیں پولیس کے، ان کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن پولیس کے اپنے ادارے کو سوچنا پڑے گا کہ وہ جو شہداء ہیں اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں پولیس والے تو ان پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا، ان کالی بھیڑوں کو نکالنا ہوگا اگر ان کی عزت ان کی برقرار رکھنی ہے شہداؤں کی۔ تو مقصد لازم ہے قوم جو ہے وہ تو جو روز مرہ کی چیزیں ہیں ان پر سب سے زیادہ نظر رکھتی ہے، تو وہ جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں کہ وہ سب عوام نکل کے ان شہداؤں کے لیے، وہ مطلب پوری قوم کو نکلنا چاہیے کہ آج ریلی نکالیں، آج ہمارے پولیس والے گئے ہیں، لیکن بہت سارے اس سے بالکل برعکس ہوں گے، وہ اندر سے غبار رکھے ہوئے۔ تو وہ غبار کی وجہ یہی ہے کہ جہاں ناانصافیاں بڑھنا شروع ہو جائیں تو وہاں معاشرے پھر شہداء کو یا دوسری جو اپنے بڑے ہیں ان کو بھلا دیتی ہیں، ان کی قربانیوں کو بھلا دیتی ہیں۔ بالکل بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ متین صاحب، ہم ایسا دیکھتے ہیں ارد گرد، اگر ہم اپنے دیکھیں
جو معاشرتی یا جو اخلاقی برائیاں ہیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے ڈیلی روٹین کو؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ تربیت جو ہوتی ہے نا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، یہ میں بہت جگہ کہہ چکا ہوں، اس کا سربراہ صحیح پہلے تو ہونا چاہیے، سربراہ لیڈرشپ. ہاں مطلب اس کا اگر گھر کا سربراہ صحیح ہے تو پورے اس کے بچے بھی صحیح ہوں گے، اس کا گھر کا ماحول بھی صحیح ہوگا، اور اس کی جو بنتے ہیں گھر کے اندر، یہی پورے ملک کا بھی یہی حال ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اسی طرح اس ملک کے اوپر اگر ایک بہترین جو کہ اللہ اور رسول کو مانتا ہو، خوف خدا رکھتا ہو تو یہ ملک تو ہے، یہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے. یہ پاکستان وہ ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتار کے بھیجا ہے. یہ پہلے نقشے پہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے، پاکستان پوری دنیا کے نقشے پہ نہیں تھا. باقی جتنے پوری دنیا میں نقشے بنے وہ پہلے سے موجود تھے زمین کے اوپر. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پہ مسلمانوں کو کہہ دیں یا پاکستان کے عوام کو کہہ دیں کہ اللہ نے تحفے میں دیا ہے، اور تحفے کو ہی سنبھالنا جو آج کل کے حالات ہیں، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے ملک سے، بلکہ ان کو اپنی جیبوں سے کیا نام ہے دلچسپی زیادہ ہے، اپنے معاملات سے زیادہ زندگی، ورنہ دوسری جگہوں پہ ملک کے لیے بڑی قدر کرتے ہیں سمجھے. اب ایک اسی طرح میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ پولیس کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح جو اپنے بارڈر کے اوپر جو فوجی جو جانیں دے رہے ہیں وہ ان کی صرف تنخواہ ہوتی ہے، اور جو ان کا باقی دوسرا جو ان کو فیسلٹی ملتی ہے، اگر وہ جان دیتا ہے تو، لیکن وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو گھر بھی دے، اس کے گھر کا بھی دیتے ہیں، اس کو زمین کا پلاٹ بھی دیتے ہیں تاکہ یہ بعد میں ہینگر نہ ہو جائے. پولیس کے اندر ایسا کوئی نہیں ہے، پولیس کے اندر کوئی اس کو نہیں دیتے، بلکہ ان کے لیے ابھی آپ دیکھ پورا عسکری یہاں سے لے کے وہاں وہ کون لوگ ہیں، یہ وہی ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، بعد میں ان کو جو ہے وہ گفٹ کر کے ان کی سروس کے بدلے میں دی جاتی ہے. آپ کے خیال میں پولیس کو بھی وہ چھت ضرور فراہم کرنی چاہیے ان کے گھر والوں کو، جو کہ ان کو آسرا کر سکے، ان کو شیلٹر دے سکے؟ نہیں، شیلٹر بھی دیں، ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی جو ساتھ میں رکھیں. وہ بچے جو ہیں دیکھو، گھر میں جب سرور ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یار خدا نہ خواستہ کل کو اس کا مقابلہ ہو گیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے. ہم تو فوج میں دیکھتے ہیں کہ جب وہاں سے کوئی شہادت آتی ہے تو کبھی کوئی انٹرویو دکھاتے بولتا میں بھی سائٹ پر، میں بھی اپنے باپ کی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ادھر ڈروں گا. اور یہ ایک چین کی طرح چلتا ہے فوج میں، چلتا ہے، وہ فوج میں چلتا ہے. لیکن پولیس میں ایسا نہیں ہے. پولیس کے اندر تھوڑی اویئرنیس کی ضرورت ہے، تھوڑی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ باقاعدہ ان کی لیکچرنگ ہونا چاہیے، ان کی ٹریننگ کسی بات زیادہ ہونی چاہیے، ورک شاپ ہونی چاہیے. ان کو ان کا یہ دماغ جو ہے اس کے اندر بھرنا چاہیے، ملک صرف یہ بھرے ملک ہے، ملک سے ہیں تو آپ ہیں، آپ ملک نہیں تو آپ بھی نہیں ہیں. ہاں، لیکن ایک اور چیز بھی ہے متین صاحب، بالکل آپ نے یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم سب کے ہی ذہنوں میں یہی ہونا چاہیے کہ ملک ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہماری اپنی تو کوئی شناخت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو ارننگ ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ کیسے کن چیزوں کو، کتنے مسائل کو فیس کریں. تو اس طرف بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک پولیس والے کی جو ارننگ ہے، الاؤنسز ہیں، ان پہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شہزاد صاحب، ہم تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا معیار اور صحت کا معیار کمپیریٹیولی دوسرے جو صوبے ہیں، پہلے بھی اس سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو یہی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے ہم تعلیم کے حوالے سے. سندھ کا جو تعلیمی معیار ہے وہ والا ہے نہیں. اب اگر ہم شہداء کے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت ان کی تعلیمی اخراجات کو اٹھا بھی لیتی ہے تو کیا گورنمنٹ اسکول میں وہ معیار ہے کہ وہاں پہ ترقی کے آگے چانسز ہوں بچوں کے؟ دراصل ڈاکٹر صاحب اس وقت المیہ ہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں جو پڑھائی کا معیار ہے جو وہ سوالیہ نشان ہے، اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. ہر سال سیمینار بھی منعقد ہوتے ہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، لیکن ان دا اینڈ مقصد کوئی اچھا اس کا رزلٹ دیکھنے میں کئی دہائیوں سے نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب جو ہے وہ پرائیویٹ جہاں بہت اچھے سے ورک کر رہے ہیں اور ان کو آگے بچوں کو بڑھا رہے ہیں، دن بہ دن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادارے جو ہیں ان پر بھی زور آزمائی شروع کر دی گئی ہے. اب ہم نہیں پتا کہ اگر تعلیم کو خراب کر دیں گے، اگر تعلیم کو ہی معاشرے سے ہٹا دیں گے تو کوئی بھی ادارہ آپ کا اپنے پلر پر کھڑا نہیں رہ سکے گا. تو پچھلے دنوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اوپر کی قیادت تو بڑی سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جو نیچے کا طبقہ ہے جن کو وہ کام کرانا ہے، اس میں وہ جو بے حسی ہے نا وہ بہت بڑھ گئی. یعنی کہ پیرلل نظام ہے، بورڈ لے لیں ان میں پیرلل نظام ہے. ابھی پچھلے 1-2 دن پہلے میری ملاقات ہوئی جو نئے چیئرمین آئے ہیں، بورڈ کا برا حال ہے. بچے جہاں سے اپنی توقعات رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہم ایگزام دیں گے،
اور ایگزام کے رزلٹ ہمارے اچھے آئیں گے. تو وہیں پہ بالکل اب تک 2-3 سالوں سے حالت چل رہی ہے جو آپ ہر دفعہ اپنے اس پروگرام میں تذکرہ بھی کرتے ہیں. تو ابھی ان سے ملاقات ہوئی تو بڑے ویژنری آدمی ہیں غلام نصیر صاحب, لیکن کیا ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس ایگزام میں نظر آئیں گی؟ انہوں نے جب وہ آئے تو ان سے پہلے جو وہ چیئرمین تھے انہوں نے پورا ایک نظام رکھا ہوتا, انہوں نے آ کے اس نظام کو پورے کو چینج کر دیا. یہ بڑی امپورٹنٹ. تو اب وہ جو میں نے اس ایک پروگرام میں کہا تھا تو شاید چند لوگوں کو ایجوکیشن میں برا لگ گیا تھا کہ ہمارے یہاں وہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کھانا بنانا تیار کرتے ہیں, تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پکانا کوئی شروع کرتا ہے اور بگھار کوئی لگاتا ہے اس پہ. تو یہی ایجوکیشن میں اس وقت بورڈز کا لے لیں آپ, دوسرے جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں جب آپ حال دیکھیں گے تو وہ آپ کو یہی نظر آئے گا. یعنی تبدیلیاں اتنی تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ جو اگر کوئی سسٹم بنانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو وہ جب تک کہ وہ سسٹم میں آئیں چیزیں وہ پھر وہ اس کی سیٹ ہی چینج ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ نہ ہی وہ سسٹم بنا پاتا ہے اور نہ ہی اس کے ثمرات سامنے آتے ہیں. بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. عبدالمتین شیخ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. متین صاحب, ہم بڑی بات کرتے ہیں اداروں کی بہتری کے لیے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری نظر آ سکے گی؟ کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں جنہیں ہم گراؤنڈ ریالٹیز کہتے ہیں اس سے ہم نظریں چرا نہیں سکتے. بات اصل یہ بہن میری بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جب معاشرہ پہلے بنتا, آج سے آپ 25 سال پیچھے چلے جائیں, اس میں دیکھیں کہ کچھ ادارے موجود تھی سمجھے, اور کسی بری چیز کو برا سمجھ جاتا تھا. جیسے میں چھیڑ دیتا ہوں کہ جیسے کوئی رشوت جو تھی اس کو گھر والے بولتے تھے, اس کی بیوی بولتی تھی یہ اندر نہیں آنی چاہیے, میرے بچے کو کھائیں گے یہ نہیں کھائیں گے, ماں بولتی تھی یہ میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے, سمجھے, ماں بولتا ایسا نہیں کرنا, سمجھے. لیکن آج پورا معاشرے کا حال یہ ہو گیا. میں تو لازم بات ہے, یہ میری عمر دیکھ رہی ہیں آپ, پورے معاشرے میں گھوم جاؤں مجھے ہر ادارے کے اندر ہی کرپشن نظر آ رہا ہے. کون سا؟ مجھے آپ بتا دیں, ایک خوشخبری یہ دے دیں کہ اس ادارے کے اندر جو ہے کرپشن نہیں ہوتی. ہر جگہ جو ہے بغیر پیسے کام نہیں ہوگا. اچھا کہیں تو بہت زیادہ مانگا جاتا ہے, کہیں چھوٹے میں ہو جاتا ہے, لیکن ہر ادارے میں ایک ادارہ بتا موجود ہے. پہلے ہم کہتے ہیں یہ ادارے میں نہیں ہوتا ہے, یہ تو پھر یہ سمجھے آپ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ تو کوئی سا ادارہ اٹھا لیں, کوئی سا ادارہ اٹھا لیں, آپ کو بغیر پیسے کام نہیں ہوگا, سمجھے. تو یہ چیز جو ہے پورے معاشرے کے اندر سرات کر گئی ہے. ختم کس طرح کریں, ختم کس طرح, اہم بات. ہاں ختم کس طرح کریں. وہ میں نے کہا نا سربراہ کا ختم, صرف ایک سربراہ کے آنے سے کافی حد تک ختم تو نہیں ہوگی, فرق پڑ جائے گا. جیسے ابھی ہم کے ڈی کی بات کر رہے تھے, ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل, کہ جیسے کہ کے ڈی اے کے اندر پہلے بھی میرے پاس جو ہمارے ہاں ڈائریکٹر بن گیا تھا, سیف الرحمان بن گیا تھا, یہ لوگ ایسے تھے کہ ہر وقت بیگ اپنے تیار رکھتے تھے. کیا کہ جہاں وہاں ٹرانسفر ہوگا ہم لے کے چل دیں گے, کام میں غلط نہیں کر کے دوں گا. ان میں یہ کوالٹی تھی, سمجھے. اچھا, ہاں, مطلب ڈی سی کی سیٹ پہ آتے ہیں, اتنی مشکل سے آتے ہیں, سمجھے نا, 19 کر کے آتے ہیں, سمجھے. تو یہ کیونکہ ہم لوگ تو یونینس کے لوگ تھے نا, ہمارا تو روزانہ ان سے کیا نام ہے میٹنگس, یہ پرابلم وغیرہ ڈسکس ہوتی تھی. تو بولتے ہیں مطلب مجھے اس کی فکر نہیں رہے گی, مجھے سیٹ پہ رکھے نہیں رکھے, میں یہاں سے بیگ اٹھاؤں گا, چل دوں گا, جس دن میں ٹرانسفر کریں گے. بہت سے یہ کر کے آتے ہیں کہ نہیں یار جو مجھے ٹائم مل گیا اس کا تو مجھے پورا لپیٹ کے جانا ہے, فائدہ اٹھانا ہے. پورا نہیں, فائدہ نہیں, حرام کھا کے جانا. مجھ سے لفظ پوچھو نا, میاں تم حرام کھاؤ گے, تمہارا باپ بھی کیا نام ہے اس کے اندر اس کی سزا بھگتے گا, تمہارے بچے ہی بھگتے, تمہاری بیوی بھگتے گی. اور یہ آج معاشرے میں ہو رہا ہے, دیکھ لو کینسر کہاں سے آ رہا ہے, حرام سے آ رہا ہے. کینسر جو آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے. آپ حرام کھاؤ گے تو حرام ہی نکلے گا, اور جو حلال کھائے گا تو حلال نکلے گا. تو یہ پورا معاشرہ, اس کا پورا صرف طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. لوگوں کو اس کا حل یہ ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ رشوت جو ہے آپ کا پورا نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں اللہ رزق جو ہے ہر ایک کو دیتا ہے, بے شک, ایک چڑیا کو بھی دیتا ہے, ایک مچھر کو بھی پورا رزق دیتا ہے. وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو کیسے رزق نہیں دے گا؟ آپ صبر تو کر کے دیکھو یار. دیکھا تو ہوتے بچے تو وہ پالنے کا ذمہ دار اس نے لیا ہے, آپ نے ذمہ تو نہیں لیا. کون پالتا بچے, یا کون آپ کے گھر میں رزق پہنچاتا ہے؟ وہ اللہ پہنچاتا ہے. لیکن ان پہ ان کا یقین نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے رشوت نہیں دی, 2 پیسے زیادہ گھر پہ لے کے نہیں گئے تو شاید گھر میں میرے بھوکا پڑ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایسا یہ ہے کہ آپ حلال کی کھاؤ گے, آپ کامیاب بھی ہوگے, آپ کے بچے بھی آپ کے وفادار, آپ کی بیوی بھی وفادار. گھر کے اندر سکون, آج گھروں میں سکون نہیں ہے, حرام کھا کے چلے جاتے ہیں, سمجھے, سکون نہیں ہے. گھر میں جو آتے کچھ نہ کچھ پرابلم آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں, وہ اسپتال کے چکر لگ رہے ہیں یا کس سے چکر لگ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک تو ایجوکیشن کو آپ بہت ہائی کریں,
پہلے ہمارے بچے تھے سارے ایجوکیشن کے اندر ہر آدمی پڑھنے جاتا تھا اور پڑھتا تھا, کوئی نقل مار کے پاس نہیں ہوتا تھا. آج بڑے آرام سے آپ چلو دیکھو کیا حال ہو رہا ہے, سب امتحان ہوتے ہیں, کہاں سے وہ پاس, جب ایسا لڑکا پاس ہوگا تو وہ کہاں سے ملک کی خدمت کرے گا. یہ بالکل آپ نے درست کہا عبد المتین صاحب. شہزاد صاحب, تعلیمی اداروں میں جو کرپشن ہے وہ بڑے اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے, اب تو مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے, سب منہ پھاڑے بیٹھے ہوئے ہیں. دراصل جیسے ابھی متین بھائی نے بھی کہا کہ ہر ادارے میں ڈاکٹر صاحب کرپشن کا وہ برا حال ہے کہ, اور اسپیشلی جب ہم یہاں سندھ میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی جگہ, بلکہ پورے پاکستان میں ہی اب تو یہ حال ہے, سندھ کا کیا روئیں, تو وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ بالکل عروج پر ہے. وہ تعلیمی ادارے ہوں, لازم آتے ایک سیٹ پہ جو افسر بیٹھ رہا ہے وہ جب کروڑوں روپے دے کے وہ سیٹ حاصل کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اپنی ریکوری پہ ٹائم لگاتا ہے کہ میں اس پہ ریکور کس طرح سے کروں. جب اس کی ریکوری ہو جاتی ہے تو وہ سیلری پہ آتا ہے. جو حلال اور حرام کا تذکرہ ہے یہ تو اب ہمارے معاشرے میں رج بس گئی, یعنی کرپشن ہمارے خون میں شامل ہو گئی. تو وہ جو حلال کھا کے گزارا کر رہے ہیں انہیں تو اس معاشرے کا بیوقوف شخص کہا جاتا ہے. اور گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, وہ جو کر رہی ہے وہ بالکل صحیح کر رہی ہے. بڑے اچھے دعوے ہوتے ہیں, بڑی زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہوتی ہیں, بہت خوبصورت. یعنی پہلے جسے لوگ عیاری کا نام دیتے تھے اب اسے سمجھداری کا نام دے رہے ہیں, اور بہت اچھے سے اسے خوبصورت سے ریپر میں پیش کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس سے پہلے وہ لڈو ہوتے تھے نا وہاں گاؤں میں بکتے تھے, اب انہیں ریپر میں کر کے چاندی کے ورق میں پیش کیا جا رہا ہے. وہ ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے بڑا اچھا سا, گورنمنٹ کے وہ شاید برا مانیں گے, پھر وہ اس سے بھی برا مانیں گے تو وہ تھا نا, نشے میں نہیں ہے مگر لڑکھانا چاہتے ہیں, آپ کی شراب کی عزت بچانا چاہتے ہیں. اچھا, تو بس اس وقت تو یہ صورت ہے. شہزاد صاحب, یہ جو بچوں کے رزلٹ کے لیٹ ہونے کا جو معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے, ذرا اس پہ تو تھوڑی روشنی ڈالیں. رزلٹ کے لیٹ ہونے کا یہ ہر سال کا مسئلہ بن, جیسے بھی بتایا آپ کو, ابھی رزلٹ سے پہلے یہ 2 مہینے پہلے جب رزلٹ تیاری پر تھا کنٹرولر کو ہٹا دیا گیا. ابھی کوئی کنٹرولر موجود نہیں ہے. پورے بورڈ, سندھ کے بورڈ میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں یہی حال ہے کہ سیٹیں خالی پڑی ہیں. ڈیپوٹیشن پہ لوگ جو ہیں وہ سر کام کر رہے ہیں تاکہ بس وہ اپنا کام کریں, اپنا کام نکالیں اور چلے جائیں. انہیں نہ نسل سے کوئی سروکار ہے, انہیں صرف اپنی جیب سے سروکار ہے. تو جب تک یہ رہے گا تعلیم کیا کوئی بھی چیز وہ آپ کی صحیح نہیں ہو سکے گی. سب سے پہلے سربراہ کو بھی صحیح ہونا ہے, بلکہ ایک انسان کو بھی صحیح ہونا ہے. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے, وہ گھر کے سربراہ سے شروع ہوا نا, مطلب گھر کا اگر سربراہ بہتر ہو جائے گا تو ایک ادارے کا سربراہ بھی بہتر ہو جائے گا. لیکن من حیث القوم ہمیں سختی کی, وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا مقصد موصل اور پھر مان, جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا تو کوئی مانے گا نہیں. تو مقصد ہمیں وہ والا اس وقت دور چاہیے کہ مقصد جو سزائیں اسلام نے دی تھیں ان سزاؤں پر عمل درآمد کرائیں, خود ہی معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ایک جو افسر آتا ہے اس کے پہلے کی تمام کی آپ اس کے ایسٹس کو رکھ لیں, اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے اس کے ایسٹس کو, اس کے گھر والوں کے ایسٹ کو سامنے رکھ لیں, آپ کو وہی دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نظر آئے گا. بالکل بات کریں گے مزید بھی. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایس ایس پی شیلا قریشی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا, ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم شیلا قریشی صاحبہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آج 4 اگست ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یوم شہدائے پولیس منا رہے ہیں. پوری گرم جوشی کے ساتھ تمام شہداء کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. سندھ پولیس کا ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے اس دن, اور آج ہمارے تمام شہداء کی فیملیز کو میکسیمم ہم انوائٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کو آنر کرتے ہیں, ریگارڈ کرتے ہیں ان کی فیملیز کا. یوں تو پورا سال ہی کرتے ہیں, لیکن بالخصوص آج کی شام ان کے نام ہوتی ہے اور سارا دن ان کے بچوں کے ساتھ فیملی فیسٹیوٹیز اور دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ان کی فیملی کو سراہا جاتا ہے. اور سی ایم صاحب سندھ جو ہے وہ اس کو چیف گیسٹ کی حیثیت میں آنر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے, ہماری وردی سندھ کی قیادت وہ ہمیشہ شہداء کو جو ہے وہ آنر کرتے ہیں. بالکل یہی وجہ ہے ہم بھی ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آپ سب کی جو قربانیاں, ظاہر ہے جان کی قربانی کے علاوہ آپ اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں. آپ کا جوش, جذبہ, آپ کے ہمت, آپ کا حوصلہ, یہ سب قابل تحسین ہے. اور بہت خوشی ہوتی ہے شیلا آپ لوگوں سے بات کر کے, بڑا ہم آنر فیل کرتے ہیں آپ سے بات کر کے کہ آپ ملک و قوم کے لیے اتنا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نیند
اور اپنے آرام کو آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کے پیش نظر، تو بہت اچھی بات ہے. اسی لیے آج ہم نے آپ کو زحمت دی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارے ساتھ عبدالمتین شیخ صاحب بھی موجود ہیں اور سید شہزاد اختر صاحب بھی موجود ہیں. آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہیں گے شیلا صاحبہ کہ وہ لواحقین، شہداء کے جو لواحقین ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کیا ان کو آپ رکھتے ہیں؟ ان کے جو فیملی والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پیکج وغیرہ ہوتا ہے پراپر؟ کیونکہ شہید زندہ ہے تو سندھ پولیس کبھی اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی اور ہمیشہ ان کے لیے ریگارڈ کرتی ہے. ان کی فیملیز کو ہماری اپنی فیملیز ہیں اور ان کے ساتھ گاہے بگاہے زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ساتھ ہوتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا. جیسے کہ عید الفطر پہ اور دیگر تہواروں پر ان کے گھروں میں ڈی پی اوز جاتے ہیں. وردی آئی جی پی سندھ خود بہت ساری فیملیز سے مختلف جو مواقع ہیں، فیسٹیوٹیز ہیں یا غمی کے حالات ہیں، اس کے اندر ان سے ملاقات کرتے ہیں. ان کے بچوں کی تعلیمی اخراجات سندھ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. سندھ پولیس کی جانب سے شہید کی تنخواہ 60 سال تک کی عمر تک جاری رکھی جاتی ہے کیونکہ شہید زندہ ہے، اور وہ ان کی سیلری بھی جاری رہتی ہے. اسی طرح وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اپنے بیچ کے لوگوں کے ساتھ پروموٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے ان کے بچوں کی 2 جاب آفر لیٹرز ان کو ایٹ دی ٹائم آف شہادت دے دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ شہید کی جو گرانٹ ہے وہ 1 کروڑ سے منیمم 3 کروڑ تک ہے، جس کے اندر ڈفرنٹ رینکس کے اندر اگر وہ سی ٹی ڈی کا تعلق رکھنے والا کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر اس کی شہادت ہوتی ہے یا ادروائز کسی سچویشن میں ہوتی ہے گن شاٹ انجریز میں، تو اس کے ڈفرنٹ ایس او پیز ہیں. اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ شہید ڈکلیئر کر کے اس کی جو بھی فائنینشیل اسسٹنس ہے، بچوں کی لک آفٹر کرنا، فیملی کو جو ان کی مسز ہیں ان کو لک آفٹر کرنا، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس میں کافی ساری اقدامات کیے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بچوں کے جو اچھے ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے کہ زیبسٹ ہے، لمز ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، فاسٹ ہے، ان تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ان کے شہداء کے بچوں کو پرائورٹی دی جاتی ہے اور ان کا وہاں پہ کوٹا مختص ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیلا صاحبہ، اس بارے میں بھی تھوڑا سا ضرور بتائیے گا کہ جس طرح دوسری فورسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پلاٹ یا کوئی گھر وغیرہ کا یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی پر بھی کام چل رہا ہے کہ شہداء کے لیے جو پلاٹ ہے اس کے حوالے سے 1.5 کروڑ کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ اس اماؤنٹ کو یا تو وہ فیملی ریسیو کر کے خود لے لیتی ہے یا جو ہے وہ ان کو پلاٹ کی صورت میں لینے. اس کے علاوہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی بھی اسکیمز ہیں. انہوں نے شہداء کے لیے ایک بلاک ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، وہ فری آف کاسٹ والنٹرلی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی طرف سے اس پروجیکٹ میں انہوں نے شہداء کے لیے ڈفرینٹ فلیٹس وہاں پہ بنائے ہیں. تو اس طرح کے کافی انیشیٹوز ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر مزید اس میں بہتری آنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو پیکیجز ہے آلریڈی ایگزسٹ، فی الحال جو پیکیجز ایگزسٹ کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر دی. جی شیلا صاحبہ، ایک اہم سوال جو میرے گیسٹ کی جانب سے آپ کے لیے ہے اور انہوں نے اس سے پہلے وہ پوچھا تھا کہ ہر ادارے میں تو ویسے کرپشن ہے ہی، یہ تو ایک ہے کچھ رویہ ہے یہاں پہ، لیکن پولیس کو خاصی کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا کچھ ایسی ترامیم کی جا رہی ہیں پولیس لاء میں کہ جو درمیان میں آپ کی کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالا جا سکے، ان کو ڈائگنوز کیا جا سکے؟ جی بالکل. پولیس کے اندر جو ہے وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا قیام کیا گیا ہے، جو کہ وردی آئی جی پی سندھ کی کاوشوں سے ممکن ہوا، اور وہ تمام اس طرح کے عناصر جو کہ جس کو ہم کالی بھیڑیں کہہ سکیں یا جو غلط انلیگل پریکٹسز میں ہیں، جیسے کہ ابھی سب سے بڑا اقدام ہے ٹریفک کا کہ سرجنٹ کے ساتھ، کہ پولیس گراس روٹ لیول پہ کام کرتی ہے تو لوگوں کے ساتھ دن بھر وہ واسطہ ہوتا ہے ان کا تعلق، اور وہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے یا اگر انہوں نے کوئی حرکت کی، میں آپ کو بتاؤں کہ سپاہیوں نے جو ہے وہ اگر 30 روپے بھی انہوں نے کیا ہے اور ان سے پیسے لیے رشوت، تو میں نے ایک انکوائری کی تھی، اس کے اندر وہ 200 روپے اس نے لینے پر 6 سال وہ ڈسمس رہا اور اس کی ساری کو اتنی بڑی سزا ملی. تو دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پولیس چونکہ ایک ڈسپلنری آرگنائزیشن ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا اور بڑی سخت سرزنش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ابھی ای چالان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کم سے کم ہوگا اور کمپیوٹرائز بیس چالان ہوں گے اور جو وائلیشنز کریں گے ان کے فوٹیج کے ساتھ ریکارڈڈ ان کے گھروں پر آ جائیں گے. تو اس سے بھی بڑا ایک پازیٹیو امیج آئے گا اور پولیس کا جو ہے وہ پبلک کے ساتھ کوآرڈینیشن لیک آف دیٹ ہو جائے گا، جس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس رشوت لے رہی ہے یا ادروائز پولیس لے رہی ہے، کوئی بھی پولیس وردی کے اندر، دیکھیے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شہداء نے جہاں لازوال انگنت قربانیاں دی ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی پرسنل جو اس کی اپنا انٹینشن ہے اس کی غلط حرکت کی وجہ سے آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو ملائن کریں. بلکہ ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے کہ
اتنے میگر ریسورسز کے اندر کام کرتے ہوئے دن رات اپنا جو ہے وہ کمیونٹی سروسز کرتے ہوئے اگر لوگ یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے. شہید کی وجہ سے ہی آج اس وطن کے اندر قیام امن برپا ہوا، اس سرزمین کے اندر اپنے لہو سے انہوں نے اس کی مٹی کو سینچا. تو ہمیں وہ یاد رکھنی چاہیے ان کی قربانیاں جو لازوال داستانیں ہیں ان کی رقم کر گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے اور فزیکل ورلڈ میں ان کے والد ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. ایک بیوی جو ہے وہ جو ہے بیوہ ہو جاتی ہیں یا ان کے پاس کوئی سنگل پیرنٹ کی کیپیسٹی میں وہ بچوں کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہیں، پرورش کر رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک ہمیں وہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے. کسی ایک شخص کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. اور جو شہید ہیں ان کو آج ہم پرجوش طریقے سے یاد بھی کرتے ہیں اور ان کی یاد میں یہ دن خاص طور پہ مناتے ہیں. وردی IGP صفت غیور صاحب نے اس دن جامع شہادت نوش فرمایا. یوں تو بہت سارے رینکس کے آفیسرز نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش کیا، کانسٹیبل سے لے کے سینئر رینکس میں داستانے ہیں، لیکن آج کا دن ان کی شہادت سے منسوب کیا جاتا ہے. اور تمام پولیس کے جو حاضر سروس جوان ہیں وہ سب مل کر ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ ملتے ہیں، تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں اور ان کے خوشی غم میں ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے کھڑے رہتے ہیں. شیلا صاحبہ، ایک آخری آپ سے بات کہنا چاہوں گی، آپ کا وقت بے شک کہ بہت قیمتی ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ان نوجوانوں کو؟ 60% ہمارا نوجوان طبقہ ہے، ان کے لیے کوئی میسج چاہوں گی میں آپ سے. جی بالکل، وطن سے محبت کریں اور اس مٹی کی خاطر اپنی جان بھی اگر قربان کرنی پڑے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ وہ کریج ہے جو آپ کو آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ دیتا ہے، ایک آگے جینے کی امنگ دیتا ہے. کیونکہ وطن ہے تو ہم ہیں، وطن نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ SSP شیلا قریشی صاحبہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور عبدالمتین شیخ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. متین صاحب، آپ جب بات کر رہے تھے KGA میں کے ڈائریکٹر کی اور آپ نے کہا کہ وہاں بہت سارے کام اب اچھے ہونے جا رہے ہیں، بہت بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے. اب یہ جو جعلی فائل اور جعلی لیز کا جو معاملہ ایک انکشاف ہوا ہے، اس بارے میں ذرا کچھ فرمائیے گا کہ کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ اچھا، ایک تو میں یہ ایڈ کر دوں کہ ابھی جو پچھلے ہمارے ڈیز تھے وہ تھے 9 مہینے کے ریٹائرمنٹ کے اوپر تھے. اچھا، مطلب ان کے ریٹائرمنٹ کے 9 مہینے رہ گئے تھے تو ان کو KDA میں بھیج دیا گیا تھا کہ بھئی آپ یہاں پہ آ کے 9 مہینے یہاں گزار لیں. اچھا، کام کریں نہیں کریں 9 مہینے تم گزار لو یہاں سے. اچھا، بڑی مشکل سے یقین کریں، بڑی مشکل سے ان سے جان چھوٹی. سمجھے، انہوں نے کام نہیں کر کے دیا اور ادارے کو یقین کریں زمین تک بھس دیا. لازم بات ہے جب آپ لوگوں کے کام نہیں کریں گے تو ریونیو کس طرح جنریٹ ہوگا، کس طرح کو. پورا شہر کراچی کا پوری فائلیں KDA کے پاس ہیں. روزانہ 100-200 فائلیں وہاں پہ آتی ہیں موٹیشن کے لیے، ٹرانسفر کے لیے. اب میں پیچھے نہیں جا رہا لیکن میں اب جو ہمارے آصف جان صاحب آئے تو جب پہلے دن آئے نا کہ ٹرانسفر ہو کے آئے تو انہوں نے کسی کو خبر نہیں دی. اتفاق سے وہ بیٹھے تھے وہاں پہ اور بیٹھے تھے تو ایک آیا کہ بھائی سر یہ میرا کام ہے، یہ مجھ سے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. سمجھے، اس نے بولا کون مانگا؟ کہنے کہ چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اچھا، ابھی ان کی شکل بھی کسی نے نہیں دیکھی، یعنی میں نے بھی نہیں دیکھی تھی، میری ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا، یہ مطلب انہوں نے ایک اسٹنگ آپریشن کر دیا وہاں پہ پہلے دن کی بتاؤ. پہلے دن گیا اٹھ کے اور کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں جو کہ مطلب اٹھ کے آ رہے ہیں. یہ سیدھا اس کے انسان میری رہنمائی کرو، تم کس کے پاس گئے تھے؟ پہلے وہ قسمت کا مارا اس کے پاس گئے تھے. سمجھے، اس نے بولا یار یہ کام ہے، یہ ساحل کے طور پہ گئے تھے نا، یہ نہیں بتایا کہ میں ڈائریکٹر جنرل یہ آ. سمجھے، ساحل کے طور پہ گئے اور کہہ کہ یار یہ کام کتنے کہنے گا اتنے رہیں گے. کہنے گا اچھا اور آگے کتنے ہو کر اس وہاں پہ اتنے لیں گے. یہ معلوم کر کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ معلوم کر کے ان کو ایک معلومات ہوئی. سمجھے کہ یہ اس کی جو ساحل آیا ہے اس کو کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کئی جگہ پہ اچھا یہ ساتھ میں کسی کو رکھتے بھی نہیں. ایک ہوتا ہے نا جو ڈاٹا جو 10 آدمی ادھر 20 آدمی ادھر ساتھ چل رہے ہیں، وہ سیکورٹی والا بھی چل رہا ہے، پروٹوکول جسے ہم کہتے ہیں. ہاں، تو انہوں نے کہ سارے فوٹو انہوں نے ختم کر دیے. اچھا، بہت سارے انہیں ابھی بھی نہیں، آدھے جانتے ہیں آدھے بھی نہیں جانتے ہوں گے. سمجھے، اچھا، نہایت شریف الناس صاحب، میری کوئی یونینس کی میٹنگ ہوتی ہے تو پہلی ہماری جو میٹنگ ہوئی تو ان کو ہم نے یہی بتایا کہ سر ہمارا موٹیو یہ ہے کہ یہاں سے رشوت ختم ہو جائے. ہمارا اپنا، کسی کا ہو یا نہیں ہو، میرا اپنی بھی ہے، میرے ساتھیوں میں موٹیو یہی ہے رشوت کراچی شہر کے لوگوں کو ہم آسانیاں پیدا کر کے دیں. کیونکہ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو اپنے پلاٹوں کی فائلیں بھی ہیں، ان کے موٹیشن ہیں، ان کے ٹرانسفر ہیں اور کیا نام ہے پاور ٹیک، بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. بڑا مشہور و معروف ہے یہ KDA اور SBCA ٹائپ. سر دیکھیے بہت شوز کیے ہم نے ڈاکٹر صاحب، زرزمین
زن زر زمین 3 ہی چیزیں فساد کی ہیں سمجھے. اس میں یہ سب سے پہلے یہ زمین جو آتی ہے نا, سارے قتل جو ہوتے ہیں زمین کے اوپر ہوتے ہیں سمجھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں خبر چل رہے ہیں, ماں نہیں مان رہی, نہیں چاہیے, وہ دینے کی تیار نہیں, اس کو مار دیا سمجھے. تو انہوں نے آ کے ساتھ یہ کیا کہ بھائی میرا بھی متین صاحب یہی پوری دیانتداری سے کہتا ہوں, میں اسی مقصد کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے, آپ ہم دونوں مل کے کریں گے. اچھا, ابھی ان کو تقریباً میں خیال 20-25 دن ہی ہوئے سمجھے. تو انہوں نے اسی کام پہ اچھا یہ بیٹھتے نہیں ہیں سمجھے. ایک اچھی بات یہ میں کوئی ان کو وہ نہیں وہ کر رہا کہ سمجھے کہ میں شاید بیٹھ کے ان کی تعریف کر رہا ہوں, جو ایک ایکچوئل لیکن دیکھیں نا, جب ہم کسی کی غلط چیز پہ اس پہ کو تنقید کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں غلط کر رہا ہے, تو جب کوئی اچھا کام کرے تو اسے ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ اچھا کام بھی کر رہا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, بالکل ہے, تبھی تو نظام چل رہا ہے. ابھی آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جا کے سوجانی کا دورہ کیا سمجھے. اچھا, یہاں سے تقریباً وہ 20 منٹ دور ہے سمجھے سوجانی. وہاں پہ پتہ چلا کہ انکروچمنٹ ہو رہی تھی, ہمارے ایریا تھے. اچھا یہ بتا دو کہ یہ جو ہے نا, جب ایک اسکیم بناتی ہے اس کے اندر ایمینٹیز بھی رکھتی ہے, اسپتال بھی رکھتی ہے, اسکول بھی رکھتی ہے, میدان بھی رکھتی ہے, ہر چیز رکھتی ہے جب پلاننگ ہوتی ہے, جو ماسٹر پلان, بالکل سمجھے, مسجد, پارک, اسکول, قبرستان, ہاں بالکل سب رکھتی ہے سمجھے. اب اس کے اندر یہ ہم جب اس کو ماسٹر پلان کو مطابق کریں تو اس کے اندر کیا بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں, کیونکہ اب یہ جو آپ نے بتایا نا جو رشوت ہے, بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا ہے جو کہ پہلے تو بہت کم ہوتا تھا کہ جو ایمینٹیز تھی اس کو چینج کر دیتے ہیں, یعنی 100 روپے کی چیز کو 100 لاکھ کی بنا دیا. کمرشل اگر وہ چیز ہو گئی سمجھو 2 روپے کی چیز تھی تو 2 لاکھ کے اوپر نکلنا شروع ہو گئی. وہ ایک تو بالکل ڈیٹ تھی نا, کیونکہ ہم جو ایمینٹیز دیتے ہیں 3 روپے کے حساب سے دیتے ہیں, اور وہ جو باقی جو ہوتی ہے وہ راجمات آکشن ہوتا ہے, اس کے اندر ایک گز کی قیمت 1 لاکھ روپے بھی ہے, 10 لاکھ روپے بھی ہے سمجھے. اب ان جگہوں پہ یہاں پہ باقاعدہ ایک منصوبے ہوتے ہیں, ان جگہوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. اب انہوں نے مجھے وہ جگہ لے کے چلو جہاں پہ کہاں پہ, تو لوگ ان کو لے کے تمام لوگ کنسرٹ جو آفیسر لے کے گئے. تو میں ان سے اچھی امید رکھتا ہوں, سمجھے, کیونکہ ابھی خود یہاں بیٹھتے نہیں ہیں, میں اور آپ تو بیٹھے نا, یہ بیٹھتے کام میں سمجھو چلتے پھرتے زیادہ ہے سمجھے. یہاں کہاں ہو رہا ہے, یہ کہاں سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کے ڈی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ, ہر آدمی 2 دن میں نہیں سمجھ سکتا اس کو, وہاں کے معاملات کو نہیں سمجھتا. وہ یہ نہیں سمجھ سکتا یہ سین کس کے ہیں, یہ کس نے سین کیے تھے, 10 کے سین ایک فائل پہ ہوتے ہیں سمجھے. اب وہ لوگ چلاک لوگ اتنے جو یہ گیملر ہے نا, یہ ایسے سین کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی تو پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ سین غلط ہے. آج کل تو ایک مشین وہ بھی بن گئی ہے, شاید آپ کے بھی علم ڈال دوں, کہ وہ جو کاغذات نہیں بناتے ہیں وہ ایک مشین اس میں ڈال دوں, پرانے کاغذات نکال کے دیتی ہیں. یعنی وہ کاغذ ایسا نکلے گا جیسے کہ 20 سال پرانا کاغذ ہے, جو ایکچوئل لگے گا کہ ہاں بھی بہت پرانا یہ ہے سمجھے. ایسی چیزیں یہاں پہ آ گئی. مطلب اگر ہم اپنی ذہانت کو اچھے چیزوں کے لیے استعمال کریں تو شاید پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. سارے 2 نمبری چیزوں کے لیے اگر ہم ذہانت کو استعمال کریں تو وہ جسے کہتے ہیں نا جگاڑ, ہر چیز کا جگاڑ ہے, ہر چیز کی آپ کو وہ مل جائے گی. تعلیم کے معاملے میں ہم تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی شہزاد اختر صاحب آپ سے, کیونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں. تعلیم میں کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ اب انہوں نے تو امید کر دی کہ جی کے ڈی اے میں اب بہتری آ رہی ہے اور آنے والی بھی ہے مزید. ٹھیک ہے, تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات مجھے بتائیے کہ تعلیم میں کچھ ہے کہ سارے اداروں میں بہتری آئے, لیکن وہ متین بھائی کے, اور ابھی انہوں نے افسر کی تعریف کی نا, تو میں پچھلے دنوں ایک تھوڑا سا اس پہ تجزیہ کر رہا تھا, تو میں نے ادھر یہ بتایا تھا کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے افسر کی تمام نچلا طبقہ تعریف کر رہا ہے تو وہ سب سے بڑا راشی آدمی ہے, اور اگر وہاں کا عملہ اس کے خلاف ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ انسانیت باقی ہے. جیسے متین بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خبر نہیں ہو رہی, ہمیں سب خبر ہے, مطلب ہر چیز کی خبر ہے, صحیح نا, لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں خبر ہے دشمن کے ہر ایک ٹھکانے کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمارا وہ حساب ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ کس کے سائن کیا ہیں. یہ بے حسی ہے, جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا, وہ بے حسی تعلیم میں ہے, وہ بے حسی صحت میں ہے, وہ امن و امان میں ہے. تو جہاں ادارے ہی ہم اس بنیاد پر کھڑے کریں گے, ڈاکٹر صاحبہ ہمیشہ آپ کیکر کا بیج ڈالیں گے تو اس سے عام آتے نظر نہیں آئے. تو بالکل یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ چیزیں سب کو معلوم ہے, تعلیم سب چیزوں کی جڑ ہے. مثلا اگر آپ اس ادارے کو ایک کو صحیح کر دیں اور صحت کو صحیح کر دیں, امن و امان کو, آپ بلیو کریں معاشرہ کئی معاشروں سے اچھا ہے. یہ ہمت کیسے کسی افسر کی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے جعلی سائن کر دے گا؟ تو یہ ہمت یقینی طور پر اسے کوئی دینے والا موجود ہے, اسے تھپکنے والا موجود ہے, تھپانے والا موجود ہے. اگر یہ نہ ہو تو یقیناً مثلا کبھی بھی آپ کو یہ چیزیں نظر نہ آئیں. اور کراچی کے عوام دیسوں کو ایک وہ تھا نا, مصرع تھا, زندگی کے لیے بے حسی شرط ہے,
آپ حساس ہیں مر جائیے. اس وقت تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حساسیت ہے، وہ ایک بیچارہ شہری جو سارا دن کام کر کے آ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی پولیس والا روکتا ہے، اس سے 60 روپے 20 روپے 30 روپے رشوت لے کے اسے اتنے تھپڑ مارتے ہیں وہیں کھڑا کر کے، تو وہ بیچارہ مر گیا، وہ اس موت سے پہلے مر گیا. بالکل بالکل، بہت زبردست بات کہی آپ نے سید شہزاد اختر صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ عبدالمتین شیخ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور بہت شکریہ شہلا قریشی صاحبہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، بڑے سارے جو حقائق تھے ان کی نقاب کشائی ہوئی آج ہمارے پروگرام میں. معاشرتی بگاڑ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر اس پہ توجہ دی جائے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.